اور ملک چلانے کے لیے اگر اچھی ٹیم ہو تو ملک بھی بہترین طریقے سے فنکشن کرتا ہے. تو جب میں پاکستان مسلم لیگ میں آیا تھا چودھری شجاعت صاحب کی لیڈرشپ میں، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرا پاکستان میں آنے کا ایک خواب تھا. وہ یہ خواب تھا کہ میں ایک ایسی سیاسی جماعت بناؤں جس میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس میں مشاورت ہو، جس میں عہدے جو ہے خوشامد یا سفارش پہ نہ بانٹے جائیں، عہدے جو ہیں وہ کارکردگی کے لحاظ سے دیے جائیں. تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ عمران ٹائٹل بٹی صاحب، نوخیب کھوکھر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے میرٹ پہ یہ پنجاب منارٹی ونگ کے صدر جو ہیں وہ بنے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ منارٹی کمیونٹیز اور پاکستان مسلم لیگ کا بانڈ جو ہے اور مضبوط ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹوکن ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. میں نے اور شافع حسین صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منارٹی کمیونٹیز کی ہر لیول پہ ایگزیکٹو میں ریپرزنٹیشن ہوگی. جو فیصلے ہم کریں گے وہ چاہے منارٹیز کے حوالے سے ہوں چاہے ملک کے حوالے سے ہوں، ان کی مشاورت جو ہے ان فیصلوں میں شامل ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ہماری جو پارٹی ہے یہ کسانوں کی پارٹی ہوگی، یہ مزدوروں کی پارٹی ہوگی، یہ جو ہے ٹریڈ یونینز کی پارٹی ہوگی، یہ نوجوان ہمارے یوتھ جو ہے یہ ان کی پارٹی ہوگی، یہ خواتین جو ہیں ان کی پارٹی ہوگی، اور یہ منارٹیز کی پارٹی ہوگی. اور ہم انشاءاللہ ان سب کے حقوق کے لیے بھرپور طریقے سے جدوجہد کریں گے. تو میں نے میرٹ کی بات کی ہے تو یہ مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے سینٹرل جو ہے ہمارے یوتھ ونگ جو ہے پاکستان کا، اس کی لیڈرشپ جو ہے ہم نے کامران عثمانی صاحب کو دی ہے. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نوجوانوں کے صحیح لیڈر ہیں. اور انشاءاللہ یہ پاکستان مسلم لیگ میں یوتھ کو خرابل دستہ جو ہے انشاءاللہ بنائیں گے. راشد ریاض صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ان دونوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی میرٹ پہ ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ نوجوان جو ہیں ہمارے ملک کا مستقبل بھی ثابت ہوں گے، اور ہماری تنظیم جو ہے اس کو مضبوط بنانے میں ہمارے یوتھ جو ہیں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. یہاں میاں وحید صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دوست بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ ہم تھوڑے سے عرصے میں کم از کم پوری دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں لوگ کثیر تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن چند حلقوں میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بھی چند کرپٹ پولیٹیشن ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ملک شاید تباہ بھی انہوں نے کرنا ہے اور شاید بچانا بھی ہے. ان کی ایک شمولیت تو ان کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. لیکن جب ہزاروں نوجوان، ہزاروں مزدور، ہزاروں منارٹیز کے لوگ جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو وہ ہیڈ لائنز نہیں ملتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو دینی چاہیے. اور میڈیا کے دوستوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جب تک آپ متوسط گرانوں کے لوگ یا نوجوانوں کو سیاست میں آگے لے کے نہیں جائیں گے تو یہ جو آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو بار بار آزمانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
تو اس لیے ہم انشاءاللہ نئی پولیٹکس جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری خواہش کوئی اقتدار نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک سیاسی جماعت بناؤں جس میں پارٹی کے کارکنوں کو وہ عزت دی جائے جو دنیا کی مہذب قوموں میں ملتی ہیں، پارٹی کے لیے قربانیاں جو ہیں برکر دیتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، لیکن جب اقتدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے تو ان کارکنوں کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہمارے اقتدار میں مزدور بھی شامل ہوں گے، ہماری پاور میں ہمارے کسان بھی شامل ہوں گے، ہماری ٹیم میں ہماری منارٹیز کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور خواتین جو کہ مور دین 50% ہیں پاکستان کا وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو آخری بات کر کے میں پھر کہ میں نے برطانیہ میں پریکٹیکل پولیٹکس شروع کی تھی، اور میں جس حلقے سے ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوا تھا اس حلقے میں 90% لوگ جو تھے وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق تھے، وہ مسیحی برادری کے لوگ۔ اگر وہ لوگ مجھے ووٹ نہ دیتے تو میں برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنانے میں کرسچین کمیونٹی نے مجھے بنایا تھا وہاں۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بننے سے لے کے آج تک، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بھی کرسچین کمیونٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس کے بعد پچھلے 75 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہماری منارٹیز کمیونٹی نے اور ہماری کرسچین برادری نے ایک بہت رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو میں پھر میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ گرمی میں اتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں، تو آپ کو یہ گرمی کی مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات جو ہے وہ جو ہے مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ جی جو بھی کوشچن پوچھیں گے کرسچین کمیونٹی کے دوست جو ہیں ان کو ابھی میں آئی اوپن دا ہاؤس جی فار کوشچن آنسر۔ جی میرا نام طاہر علی بٹی ہے، میں چیئرمین ہوں پاکستان منارٹیز یونٹی کونسل کا۔ تو میرا تمام کمیونٹی جو ہے ہماری ان کی طرف سے کوشچن ہے کہ جب پچھلا اقتدار کا دور تھا گورنر پہ آپ، تو ہم نے 5% اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کوٹا کے لیے اپلائی کیا تھا ہائر ایجوکیشن میں، ہمیں 2% کوٹا ملا، جبکہ ہمارے پاس جاب میں 5% کوٹا ہے۔ تو کیا ہم 2% ہیں، اور کیا یہ آئندہ آپ جس پارٹی میں آپ آ کے ہمیں یہ 5% کوٹا دیں گے؟ نمبر 2 سر یہ ہے کہ یہ جو منارٹی ونگ ہے ہماری کمیونٹی تھوڑا سا ایلیٹ ہے، یہاں اگر ونگ کی جگہ افیئر رکھ دیا جائے، منارٹی افیئرز نام اگر دے دیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے بڑا فخر کا باعث ہوگی، کیونکہ ونگ کیا میننگ ایک شولڈر ہے، تو ہماری کمیونٹی میں جب ہم میٹنگس کرتے ہیں وہاں ونگ کو تھوڑا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ تو تیسرا چھوٹا سا کوشچن ہے، چھوٹا سا سر، یہ ہمارے جو نمائندے ہیں ایم این اے اور ایم پی ایس، یہ کرسچنس کی کیا تمام منارٹیز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو الیکشن سے دیا جائے، کوئی آگے وقت ملے تو کیا آپ اس پہ غور کریں گے؟ سوری کس چیز کا؟ تمام منارٹیز کا جو ہمارے منارٹی کے نمائندے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن سے۔ جی یہ پہلے میں آخری سوال جو آپ کا ہے وہ لے لیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشرف دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ منارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے نمائندے جو ہیں وہ چنیں، اس کا میں سپورٹر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ پارٹی جو ہیں ان لوگوں کو اپنی مرضی سے چن لیں جن کے عوام میں کوئی روٹس نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک جو بہت بڑا کویسچن تھا جس کے لیے میں نے بہت بڑی کمپین بھی کی تھی کہ ان کو مین جو تھا ووٹ اس سے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کے پاس 2 ووٹ ہونے چاہیے کہ اگر آپ حلقے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر برطانیہ میں الیکشن ہو رہا ہے اور منارٹیز کمیونٹی اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، یا پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے اور منارٹیز کا میرے حلقے میں ووٹ نہیں ہے، تو میں منارٹیز کے حقوق کے لیے کیسے لڑوں؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ منارٹیز جو ہیں وہ مین الیکشن میں بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں. دوسری بات آپ نے منارٹی ونگ کی ہے. یہ منارٹی ونگ آزاد ہے, اگر یہ اپنا نام جو ہے جو بھی رکھنا چاہیں گے, ہمیں اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں منارٹی کمیونٹی سے بھی کہہ رہا ہوں, دیکھیں جب تک آپ متفق نہیں ہوتی منارٹیز کمیونٹیز, اپنے حقوق آپ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. کیونکہ میں نے منارٹیز کے حقوق کے لیے برطانیہ میں جنگ لڑی, اور ایک وقت یہ تھا کہ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں, ہاؤس آف لارڈ میں کوئی مسلمان پارلیمنٹرین نہیں تھا. یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا, بہت مشکل یہ جو ہے مرحلہ تھا اور بہت بڑا یہ چیلنج تھا. تو اگر آپ لوگ آپس میں اتفاق کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت سے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. اور مور امپارٹنٹ جو میری خواہش, اگر کرسچین اور منارٹی کمیونٹیز کے حوالے سے اگر میری ایک خواہش ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ کوئی 2 3 4 حلقوں میں ہمارے کرسچین بھائی اور بہنیں ڈائریکٹ الیکشن پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے اسمبلی میں پہنچے, تو پھر میں کہوں گا کہ پاکستان میں جمہوریت صحیح معنی میں آ گئی. جی جی, وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں گورنر بنا تو سب سے پہلا تو میں نے یہ کام کیا کہ میں نے تمام ادارے جو ہیں ان کو خط لکھا کہ ہم نے کوٹا جو ہے منارٹیز کمیونٹی کو 5% دیا ہے, کیا وہ 5% بھی ہم کوٹا دے رہے ہیں؟ تو یو بی سرپرائز کہ 5% کوٹا بھی لوگوں کو نہیں مل رہا. پہلی بات ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ 100% امپلیمنٹیشن کریں. اور دوسرا جو یونیورسٹیز میں داخلے کا تھا وہ بھی بڑی کوشش کے بعد میں نے 2% جو ہے وہ کروایا تھا, اور میرا خیال تھا کہ جب 2% فل ہو جائے گا تو پھر ہم 5% کی بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک بچے جو ہیں ہماری منارٹی کمیونٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت تک کوٹا ان کو نچلی سطح پہ جاب پہ تو ملے گا, لیکن جو بڑے جاب ہیں جو ماڈل کرتے ہیں ان میں نہیں ملے گا. اس لیے ان کی تعلیم جو ہے اس کے لیے ہمیں جتنی بھی فوکس کرنا چاہیے, جو بھی کنسیشن دینی چاہیے, انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے اس کے لیے جدوجہد کرے گی. اچھا, میں نے وہ بیان ابھی نہیں پڑھا, لیکن جمہوریت کو بند گلی میں نہیں جانا چاہیے. جمہوریت تو اوپن جو ہے ہونی چاہیے اور سب کو اس میں پارٹیسپیٹ جو ہے کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے, اور عوام جس کو بھی سر کا تاج رکھیں وہ جو ہے وہ اس کو حکومت کرنے کا حق ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شافع کبھی کسی حکومت کا حصہ نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اور بھی ہماری پارٹی کا حصہ کون ہے؟ صرف یہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ ہیں, یہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں, حکومت کا راشد ریاض صاحب نہیں رہے ہیں, میاں وحید صاحب نہیں رہیں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے, کہ جب میں ٹاپ ٹیبل پہ میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں 12 لوگ بیٹھے ہیں 10 جو ہیں کمیشن کھاتے ہیں. سب سے بڑا میرا چیلنج جو ہے یہ ہے, اور انشاءاللہ ہم کم سیٹیں لے لیں گے لیکن کسی بدعنوان اور کرپٹ بندے کو اپنی پارٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے. دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے. سیاست میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست میں آپ کبھی بھی کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کرتے, تو پھر اگر آپ پہلے کہہ دیتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی نہیں ہوتی. اس لیے آپ سب لوگ جانتے کہ میں 10 سال سے سیاست میں ہوں. میرا ایک بیان آپ نہیں دکھا سکتے کہ 10 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں. تو میں جو کہتا ہوں جب حکومت میں ہوتا ہوں وہی بات کرتا ہوں, جب اپوزیشن میں ہوں پھر بھی وہی بات کرتا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے. سیاست میں ہر چیز ممکنات کا نام سیاست ہے, ریکنسلیشن کا نام سیاست ہے, لوگوں کو اکٹھے کرنے کا نام جو ہے
سیاست ہے. تو میں تو ہمیشہ ریجڈ اپروچ چاہے عمران خان صاحب کی ہو, چاہے ریجڈ اپروچ پی ڈی ایم کی ہو کہ نیگوشیشن نہیں کرنا, میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہیں. تھینک یو.